السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ پھر سے خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید ابرار بابو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم حضرت کے پاس سے جانیں گے کہ عید کے دن ہمیں کس طرح سے وقت گزارنا چاہیے، ہم نے رمضان شریف کا جو دن گزارا اس حساب سے عید کا دن ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اور عید سے پہلے ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، اور کچھ صدقہ فطرے کے بارے میں آخری میں ضرور ان سے کچھ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں آج پھر سے آفیشیل اسلامک ورڈز چینل کے ذریعے دوسری مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ عید کیسے کریں، عید کی تیاری کیسے کریں اور صدقہ فطر۔ تو سب سے پہلے صدقہ فطر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فطرے کی رقم کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دن اس کے لیے بھی عید کا سامان خریدنا، عید کے دن اچھا کھانا کھانا آسان ہو جائے گا۔ یہ صدقہ فطر کی روح ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ صدقہ فطر میں جو زیادہ تر مساجد میں بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی فطرے کی رقم 70 روپے، کئی 80 روپے ہے، کئی 75 روپے ہے۔ تو اس کے معاملے میں کہ یہ جو 70 روپے فطرہ ہے اور 75 روپے 80 روپے، تو یہ اس کے ادا کرنے سے بھی فطرہ ادا ہو جائے۔ مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، جو دن بھر میں 4-5 ہزار روپیہ 10,000 روپیہ کما لیتے ہیں، کیا وہ بھی صدقہ فطر صرف 70 روپیہ ادا کریں گے؟ تو ہمیں کتابوں سے اس کا جواب ملتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً آپ 2 کلو 47 گرام گیہوں، اس کی قیمت 70 یا 75 روپے بنتی ہے، یا پھر آپ کشمش دیں، جس کو ہم گجراتی میں دراکش کہتے ہیں، تو دراکش 4 کلو 94 گرام ہے۔ یا تو آپ 4 کلو 94 گرام ایک صدقہ فطر ادا کریں، یا پھر اس کی رقم ادا کریں۔ اسی طرح کھجور ہے، وہ بھی 4 کلو 94 گرام، یا تو 4 کلو 94 گرام کھجور ادا کریں یا اس کی رقم دیں۔ اور جو یہ بھی 4 کلو 94 گرام ہے، یا تو آپ جو دیں یا اس کی رقم دیں۔ اس سے کیا ہوگا، میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا دولت مند طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو نواز رکھا ہے، جو عید کے دن اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صدقہ فطر 70 روپیہ دے کے جان نہ چھوڑائیں، بلکہ آپ کشمش دیں، آپ کھجور دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ پیسہ کسی غریب کے گھر، ضرورت مند کے گھر پہنچے گا، اور وہ آپ کے دیے ہوئے صدقہ فطر سے اچھا کھانا کھائے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آپ کے گھر میں خیر و برکت۔ یہ ہو گیا صدقہ فطر کی بات۔ اب جو شب عید ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ پورے رمضان المبارک میں، دن میں، رات میں، سحری میں، افطاری میں، اللہ تعالیٰ نے جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے، اس کی ٹوٹل تعداد کے مطابق شب عید یعنی عید الفطر کی رات میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، اسی دن عشاء میں تعداد نمازیوں کی کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں رات میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک لوگ خریدی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اس دن اگر بندہ خریدنا چاہے تو سب سے بڑا کام اور سب سے آسان کام یہ کہ بندہ جنت خریدے، جہنم سے آزادی خریدے۔ اور یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جس نے شب عید میں عبادت کی، جس نے شب عید میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد۔ اور پھر عید کا دن ہے، اور عید کے دن جب آپ اپنے گھروں سے چلیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے چلیں، عیدگاہ کی طرف جائیں، مساجد میں نماز ہوتی ہے وہاں جائیں۔ سرکار کی سنت یہ ہے کہ آپ راستہ بدل کر ایک راستے سے مسجد میں جائیں، نماز پڑھنے کے بعد جب ریٹرن ہو تو دوسرے راستے سے آپ گھر آئیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم سرکار فرماتے ہیں، جو نماز عید پڑھ کے لوٹتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ، ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، اور صاف اور ستھرا ہو کر وہ مسجد سے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ عید کے دن جب صحابہ کرام عید الفطر کی خوشخبری اور مبارکباد دینے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بند ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دستک دینے والوں نے سنا کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم دروازے پر آئے، دروازہ کھولا
तो पूछा, अपने साथियों को देखा, सहाबा इकराम को देखा, अल्लाह के रसूल के जानिसार गुलामों को देखा, तो कहा कि कैसे आए हो? तो कहा हुजूर ईद की मुबारकबाद देने आए। हज़रत सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि ईद तो उसके लिए है जिसको अल्लाह ताला ने बख्शिश का परवान अता कर दिया, जिसको अल्लाह ताला ने बख्श दिया। ये हकीकत में ये इनकी खाकसारी है, इनकिसारी है, और उन्होंने ये कौल फरमाकर इस बात को बयान करके उम्मत मोहम्मदिया को दर्स दिया है कि ईद के दिन भी अगर आप ईद मनाएं तो संभल कर मनाएं, अल्लाह को उस दिन भी राज़ी करने की कोशिश करें। मेरी गुजारिश है कि सुन्नत के मुताबिक हमारे असलाफ और बुज़ुर्गों ने जिस तरह ईद और शब ईद को गुजारा है, हम भी गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईद और शब ईद को इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बापू के बाद से बहुत अच्छी बात हमको जानने की मिली है। और मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि इस वीडियो को आप अपने दूसरे दोस्तों तक, रिश्तेदारों का आप शेयर करें ताकि इससे पहले तक इन बातों पर अमल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम।